سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ آئلس لسننگ جب چل رہی ہو، جب ٹیسٹ چل رہا ہوگا تو اس درمیان میں آپ کو کیا کرنا ہے. پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے یہ بات کی کہ لسننگ کا ٹیسٹ شروع ہونے سے پہلے آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ لسننگ جب چل رہی ہوگی تو اس وقت آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. لسننگ جب آپ کے پاس لسننگ کی جب آڈیو کلپ چل رہی ہوگی تو سب سے پہلی اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ جو جواب آپ کو جیسے ہی آڈیو میں ملے گا آپ نے وہ فوراً لکھ دینا ہے. آپ نے دیر نہیں کرنی لکھنے میں، کیونکہ آڈیو نہ تو ریپیٹ ہوگی اور نہ ہی وہ آڈیو آپ کے لیے رکے گی. اور جب آڈیو چل رہی ہوگی اور آپ لکھ رہے ہوں گے تو مزید الفاظ بھی آگے وہ آڈیو میں چل رہے ہوں گے. اگلے 2 سے 3 سیکنڈ کی آڈیو اگر آپ سے مس ہو جاتی ہے تو اٹس کمپلیٹلی اوکے، مگر کوشش کریے گا کہ سملٹینیس لسننگ کو مس نہ کریں. سملٹینیس لسننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب لسننگ چل رہی ہوگی اور آپ کے پاس جواب آ گیا تو آپ جواب لکھ رہے ہیں، تب بھی دھیان آپ کا آڈیو کے اوپر رہے کہ آڈیو میں کیا بات بولی جا رہی ہے. انسٹرکشنز بہت کلوزلی سننی ہے. انسٹرکشنز بہت کلوزلی سننی ہے. انسٹرکشنز بہت کلوزلی سننی ہے، کیونکہ انسٹرکشنز میں اگر آپ نے کچھ مس کر دیا تو آپ کا پورا وہ سیکشن غلط ہو سکتا ہے. انسٹرکشن کو کبھی بھی انسٹرکشنز میں اوور کانفیڈنٹ مت ہوئیے گا، تیزی سے انسٹرکشن مت سنیے گا، اپنا دھیان ادھر ادھر مت رکھیے گا. آپ نے ایکٹیو لسننگ کرنی ہے. اگر آپ کی لسننگ پیسو ہوئی تو آپ کا لسننگ ٹیسٹ بھی پیسو ہو جائے گا. کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کے بینڈز آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. تو لسننگ کے ٹائم پہ آپ کو اپنی لسننگ بالکل ایکٹیو رکھنی ہے اور آپ کا ٹوٹل دھیان اور ٹوٹل فوکس صرف اس آڈیو کلپ میں ہونا چاہیے جو آپ کے ہیڈ فون میں اس وقت چل رہی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لسننگ سیکشن ان آرڈر کویشچنز دیتا ہے آپ کو، تو دیٹ از اے گڈ نیوز کہ ان آرڈر سیکشنز کیونکہ آسان ہوتے ہیں کمپیریٹیولی آؤٹ آف آرڈر کویشچنز کے حساب سے. مگر آپ کو ذہن میں یہ چیز رکھنی ہے کہ آلموسٹ کوئی بھی انفارمیشن جو آڈیو کلپ میں آپ کو سنائی جا رہی ہے وہ انفارمیشن اسی الفاظ کے ساتھ کویشچن پیپر پہ نہیں لکھی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی ورکس فار می ایٹ ریحان فاؤنڈیشن اس طرح سے نہیں لکھا ہوا ہوگا کویشچن پہ کہ ہی ورکس فار می ایٹ ڈیش، بلکہ اس کی جگہ ریفریز کیا گیا ہوگا جملہ، دوسرے الفاظ یوز کیے گئے ہوں گے. سیم الفاظ سیم لفظ یوزلی یوز نہیں کیا جاتا. مگر اگر آپ کو کبھی وہ سیم ورڈ مل جائے، جیسے کہ she visited me in February، she visited me in February. اب آپ نے کوشچن پیپر پہ دیکھا تو وہاں پر بھی یہ لکھا ہوا ہے she visited her in dash. تو اگر سیم جملہ آپ کو مل رہا ہے اور کوئی اس میں سینونیم بھی نہیں ہے تو ایکچوئل میں وہ کیا چیک کرنا چاہ رہے ہیں آپ کا؟ اب وہ یہاں آپ کی اسپیلنگ چیک کرنا چاہ رہے ہوں گے. فیبرری کی اسپیلنگ یوزلی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں. تو فیبرری کی اسپیلنگ میں عام طور پہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو وہ آپ کی اسپیلنگ چیک کر رہے ہوتے ہیں جب وہ سیم ورڈ آڈیو میں بھی یوز کر رہے ہیں اور سیم ورڈ آپ کا وہ چاہ رہے ہوں کہ اس میں آپ کے آنسر پیپر کے اوپر بھی آئے، کوئی ڈفرینس نہیں ہو، بالکل پلین ہو، کوئی ٹریپ نہیں ہو اس کے اندر، کوئی پرابلم نہیں ہو، کوئی کمپلیکیشن نہیں ہو، سمپل کوئی ڈیجٹ یا ورڈ کے بارے میں بات چل رہی ہے اور وہ آپ نے لکھنی ہو، تو وہاں پہ موسٹلی آپ کی اسپیلنگ چیک کی جا رہی ہوگی. آڈیو چل رہی ہے اور آپ ٹیسٹ دے رہے ہیں، مگر اچانک سے ایسا ہوا کہ آنسر نمبر کوشچن نمبر 4 کا آپ کو جواب نہیں مل رہا، اور اب آپ کو آگے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کو جواب نہیں مل رہا ہے تو آپ اس جواب پہ کی جگہ پہ کوئی نہ کوئی کلو ایسا لکھ دیں گے جو آخری کے 10 منٹ آپ کو ملیں گے جوابات ٹرانسفر کرنے میں. تو آپ کو اس وقت اس کلو کے بارے میں سوچنا ہے کہ کیا پاسبل آنسر ہو سکتا ہے. آپ نے اس جگہ کو ایمٹی نہیں چھوڑنا، اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے، کیونکہ لسننگ کے اندر
नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप गेस करें अगर आपसे जवाब मिस हो भी गया है, मगर गेस करने में आपने ज़्यादा टाइम नहीं लगाना कि ऐसा ना हो कि अगला जवाब भी आपसे मिस हो जाए। होता है स्टूडेंट्स के साथ ऐसा कि वो एक जवाब ढूंढने में इतना टाइम लगा देते हैं कि बाज़ दफ़ा अगले जवाबात भी मिस हो जाते हैं। इसी वजह से मैं अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाता हूँ कि आपको अगर कभी लगे कि जवाब मिस हो गया है तो आप उस जवाब की जगह पर आंसर में कुछ लिख दीजिए ऐसा क्लू के तौर पे, जिसके हवाले से आप दोबारा सोच सकें। वो जो 10 मिनट का आपको टाइम मिलेगा आखिरी में उस पे, और आप आगे जाके दूसरे जवाबात को अटेम्प्ट कर सकें। जब आप जवाब लिख रहे होंगे तो मेक श्योर करें कि ऑडियो को कॉन्टिन्यूसली सुनते रहें, क्योंकि ऑडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन आ रही होगी जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। 1 से 2 सेकंड या मैक्सिमम अप टू 3 सेकंड्स तक आपका अगर फोकस लिखने में चला गया है तो अंडरस्टैंडेबल है, बट अपने आप को इस चीज़ की आदत डालिए कि आप जो सुन रहे हैं वही आप जब लिख रहे हैं तो आप साथ साथ सुनते भी रहें। एक जवाब जो आपको नहीं आ रहा है उस जवाब पे स्टक ना हो, अगले जवाब की तरफ चले जाएं। ये बात मैं मुतवातर रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज कि बच्चे एक जवाब गलत होने की वजह से या ना समझ आने की वजह से बाज़ दफ़ा पूरा का पूरा सेक्शन मिस कर जाते हैं और उनके जवाबात गलत लिख देते हैं। याद रखिएगा, पूरा सेक्शन अगर आपने मिस कर दिया तो आपके लिए बैंड्स को वापस मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक जवाब समझ में नहीं आ रहा है, इट्स कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल कि आप वहाँ पे क्लू लिखें और आगे चले जाएं। एक चीज़ का आपने और ध्यान रखना है, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब वो ऑडियो चल रही है उसमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेगी जो इंफॉर्मेशन आपके किसी काम की नहीं है। मतलब ये कि कन्वर्सेशन के अंदर, ये चाहे वो मोनोलॉग हो या फिर डायलॉग चल रहा हो, बहुत सारी ऐसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी जिससे आपका कोई लेना देना नहीं होगा, ना वो आपको सुननी है ना समझनी है, मगर क्योंकि आगे कहीं आपका जवाब आना है तो आप फोकस उस पर रखेंगे, ऑडियो सुनते रहें और जो आपका रिक्वायर्ड डाटा आपको चाहिए जब तक वो नहीं आ जाता आप उसको सुनते रहें। जैसे ही आपको आंसर मिले लिखें और वापस सुनना शुरू कर दें। तो ये थी टिप्स कि आप जब आइल्स लिसनिंग को सुन रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, उस वक्त आपको क्या करना है। आई होप कि ये टिप्स आपके काम आएंगी, आपके बैंड्स को इम्प्रूव करने में काफ़ी मददगार साबित होंगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ।